مکیش امبانی کی کہانی صرف ایک امیر آدمی کی کامیابی کی داستان نہیں بلکہ ایک ایسے بیٹے، طالب علم، رہنما اور خواب دیکھنے والے انسان کا سفر ہے جس نے اپنے والد کے ایک نسبتاً چھوٹے کاروبار کو دنیا کی سب سے طاقتور کمپنیوں میں بدل دیا۔ مکیش امبانی 19 اپریل 1957 کو یمن کے شہر عدن میں پیدا ہوئے، جہاں ان کے والد دھیرو بھائی امبانی ایک معمولی سی ملازمت کرتے تھے۔ اس وقت نہ دولت تھی نہ طاقت، صرف ایک بہتر زندگی کا خواب تھا۔ بعد میں یہ خاندان بھارت واپس آ گیا اور ممبئی کے ایک عام سے فلیٹ میں رہنے لگا، جہاں مکیش امبانی نے وہ زندگی دیکھی جو ایک عام سے طبقے کے بچے دیکھتے ہیں۔ بسوں میں سفر کیا، محدود سہولیات اور اپنے والد کو دن رات محنت کرتے دیکھنا۔ یہ وہ ماحول تھا جس نے مکیش کے اندر یہ بات بٹھا دی کہ کچھ بڑا کرنے کے لیے صبر، محنت اور مستقل مزاجی ضروری ہے۔ اسکول کے بعد انہوں نے کیمیکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی اور پھر امریکہ کی مشہور یونیورسٹی اسٹینفورڈ میں MBA شروع کیا۔ لیکن یہاں ان کی زندگی کا پہلا بڑا فیصلہ سامنے آیا جب انہوں نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر واپس بھارت آنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ان کے والد چاہتے تھے کہ وہ ریلائنس کے بڑھتے ہوئے کاروبار میں ہاتھ بٹائیں۔ یہ فیصلہ ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ ایک طرف عالمی تعلیم اور ذاتی مستقبل تھا اور دوسری طرف والدین کا خواب۔ مکیش کے اندر خوف بھی تھا اور سوال بھی کہ کیا وہ واقعی اس ذمہ داری کے قابل ہیں، لیکن انہوں نے دل کی سنی اور واپس بھارت آ گئے۔ اس وقت ریلائنس کپڑے اور پلاسٹر کے کاروبار تک محدود تھا۔ مکیش امبانی نے سب سے پہلے ریفائنری اور پیٹرو کیمیکل کے شعبے تک توجہ دی۔ یہ ایک بڑا خطرہ تھا کیونکہ اس پیمانے پر کام بھارت میں پہلی دفعہ ہو رہا تھا۔ بہت سے لوگ کہتے تھے کہ یہ ناممکن ہے، سرمایہ بہت زیادہ تھا، ٹیکنالوجی مشکل اور ناکامی کا خطرہ بھی بڑا تھا۔ لیکن مکیش کا ماننا تھا کہ اگر بھارت کو خود کو کفیل بنانا ہے تو بڑے فیصلے لینے ہوں گے۔ یہی سوچ بعد میں جام نگر ریفائنری کی بنیاد بنی، جو وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کی سب سے بڑی ریفائنری بن گئی۔ اس دوران انہیں کئی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ عالمی مارکیٹ کا دباؤ، ٹیکنالوجی کے مسائل، مالی خطرات اور اندرونی اختلافات۔ خاص طور پر جب 2002 میں مکیش امبانی کے والد دھیرو بھائی گاندھی انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کے بعد جب ریلائنس گروپ 2 بھائیوں میں تقسیم ہوا تو مکیش کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ دور تھی۔ ایک طرف ذاتی دکھ تھا اور دوسری طرف کاروبار کو سنبھالنے کی بڑی ذمہ داری۔ اس وقت بہت سے لوگ سمجھتے تھے کہ ریلائنس کمزور ہو جائے گی، لیکن مکیش امبانی نے خاموشی سے کام کیا، جذبات کو قابو میں رکھا اور طویل مدت کی سوچ کے ساتھ فیصلے کیے۔ انہوں نے ریلائنس کو صرف تیل اور کیمیکل تک محدود نہیں رکھا، بلکہ مستقبل کو دیکھتے ہوئے ڈیجیٹل اور صارفین کے کاروبار میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ موڑ تھا جس نے ریلائنس کی تقدیر بدل دی۔ 2016 میں جیو لانچ ہوا۔ اس نے بھارت کے ڈیجیٹل منظرنامے کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ سستا انٹرنیٹ، مفت کالز اور عام آدمی کو ڈیجیٹل دنیا سے جوڑنے کا خواب۔ شروع میں اس پر اربوں ڈالر خرچ ہوئے اور کئی ماہرین نے کہا کہ یہ ایک خطرناک جوا ہے۔ خود مکیش امبانی کے دل میں بھی یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ اگر یہ منصوبہ ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا، لیکن ان کا یقین بھی تھا کہ جب عام انسان کو طاقت دی جاتی ہے تو وہ معجزے کے ساتھ بھرتا ہے۔ جیو کی کامیابی نے نہ صرف ریلائنس کو ایک نئی پہچان دی بلکہ بھارت کو بھی ڈیجیٹل بنا دیا، اور سپر پاور بنانے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس کے بعد ریلائنس ریٹیل، عالمی سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی شراکت داری اور گرین انرجی جیسے شعبوں میں قدم رکھنا اس بات کا ثبوت تھا کہ مکیش امبانی ہمیشہ اگلے 10-20 سال آگے سوچتے ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ کاروبار صرف منافع کے لیے نہیں بلکہ قوم کی ترقی کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی سوچ کے تحت انہوں نے صرف توانائی، ہائیڈروجن اور ماحول دوست منصوبے پر توجہ دی تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے بہتر مستقبل بنایا جا سکے۔ مکیش امبانی کی شخصیت بظاہر خاموش، سنجیدہ ہے، لیکن ان کے اندر ایک مضبوط ارادہ، غیر معمولی صبر اور گہری سوچ بھی چھپی ہوئی ہے۔ وہ جلدی فیصلے نہیں کرتے بلکہ حالات کو سمجھ کر، خطرات کو تول کر اور طویل مدتی فائدے کو دیکھ کر قدم اٹھاتے ہیں۔
ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بڑے خواب دیکھنے کے لیے شور مچانا ضروری نہیں، کبھی کبھی خاموشی سے کیا گیا کام تاریخ بدل دیتا ہے۔ آج ریلائنس ایک عالمی طاقت بن چکی ہے، لیکن اس کی کامیابی کے پیچھے ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جس نے عام زندگی سے آغاز کیا، خوف کو پہچانا مگر اسے خود پر حاوی نہیں ہونے دیا، ناکامی کے امکانات کے باوجود بڑے فیصلے کیے اور ہر مشکل کو ایک نئے موقع میں بدل دیا۔ مکیش امبانی کی یہ کہانی ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم آخر تک سنیں، آخر تک سمجھیں اور خود سے یہ سوال کریں کہ اگر ایک عام گھر میں پلا پڑا بچہ ایک بڑی سلطنت کھڑی کر سکتا ہے تو کیا ہم اپنے چھوٹے خوابوں کے لیے بھی اتنی ہی ہمت دکھا سکتے ہیں؟ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ صرف ایک بزنس کی کہانی نہیں، بلکہ حوصلے، صبر، ویژن اور وہ داستاں ہیں جو ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اصل طاقت دولت میں نہیں بلکہ سوچ میں ہوتی ہے، اور جب یہ سوچ عالمی ہو جائے تو کامیابی بھی سرحدوں سے آزاد ہو جاتی ہے۔ یہ ہے مکیش امبانی کی زندگی، اور یہ ہے وہ حیران کن سفر جس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ عظمت کا راز صرف بڑی سوچ، بے خوف دل اور شکست سے ہمت نہ ہارنے میں چھپا ہوا ہے۔ اگر تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔